یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد وصال جن حضرات نے، جن صحابہ کرام نے وسیلہ کیا کہ خود نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنے سے پچھلے انبیاء کے وسیلے سے دعا فرمائی، اب اس کے بعد اولیاء کے مزارات پر جا کر جن لوگوں نے وسیلہ حاصل کیا ان کے بارے میں آج آپ کے سامنے باتیں عرض کروں گا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں کے بھی آپ امام ہیں، حدیثوں کی بڑی آپ نے تحقیق کی، بڑی وضاحت کی ہے، اور تاریخ بغداد کتاب لکھی، 24 جلدوں کے اندر بھی چھپی ہے اور 18 جلدوں کے اندر بھی۔ آپ کا وصال ہوا 463 ہجری میں، 463 ہجری۔ تاریخ بغداد دارالغرب علیہ السلامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 442۔ وہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں احمد بن جعفر بن حمدان القطعی قال سمعت ابن الحسن بن ابراہیم ابا علی الخلال، حضرت حسن بن ابراہیم ابو علی خلال رحمۃ اللہ علیہ، مالکیوں کے بڑے آپ امام ہیں، یقول ما ہمانی امر فقصدت قبر موسی بن جعفر فتفصلت به الا سہل اللہ لی ما احب۔ کیا یہ بات کہتے ہیں؟ امام خلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی معاملہ پیش آتا ہے، جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے، میں نے اپنی حاجت پوری کرنی ہوتی ہے، تو میں امام موسیٰ کاظم کی قبر پر چلے جاتا ہوں، فتوسلت، اور ان کی قبر پر جا کر ان کو وسیلہ بناتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میری اس مشکل کے اندر آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اگلی بات سنیے، یہ بھی دارالغرب کی صفحہ نمبر 443 جلد 1۔ احمد بن عباس یقول خرجت من بغداد فاستقبلنی رجل علیہ اثر العبادہ، کہنے لگے میں بغداد چھوڑ کے جا رہا تھا، احمد بن عباس کہتے ہیں، تو میرے سامنے ایک بندہ آیا جس کے پیشانی پر عبادت کا اثر نظر آ رہا تھا، جس کے چہرے پر عبادت کا اثر تھا، لگتا تھا بڑا عبادت گزار ہے۔ وہ بندہ میرے سامنے آیا، فقال علی من این خرجتا، کہاں جا رہے ہو؟ جب اس نے مجھ سے پوچھا، قلت من بغداد ہربت منہا، کہنے لگے میں بغداد سے بھاگ کر جا رہا ہوں۔ کس بات سے ڈر کے بھاگیں؟ تو بتا رہے ہیں لما رأیت فیہا من الفساد خفت ان یخسف باہلہا، کہنے لگے کہ میں نے یہاں پر لوگوں کی بد عملی بڑی دیکھی ہے، بے عمل لوگ ہو گئے ہیں، اللہ کی نافرمانی اتنی شدید کرتے ہیں، خفت، مجھے خوف ہونے لگا ہے کہیں زمین کے اندر دنسائی نہ دیے جائیں، تو ان کے ساتھ میرا نمبر بھی ساتھ ہی نہ آ جائے۔ جب عذاب آتا پھر کوئی بھی نہیں نہ بچتا، جب آزمائش آتی پھر سارے نیک بد سارے جاتے ہیں، تو کہنے لگے مجھے خوف ہونے لگا ہے، تو میں اس لیے بغداد چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تاکہ عذاب آئے تو میں بچ جاؤں۔ تو کہتے اس بندے نے کیا کہا، فقال ارجع، لوٹ جا واپس، ولا تخف فإن فیہا قبور اربعۃ من اولیاء اللہ، فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ بغداد کے اندر اللہ کے 4 ولیوں کی قبریں موجود ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، ان کی قبریں یہ بہت کچھ کر دیتی ہیں، 4 ولیوں کی قبریں۔ پھر کیا کہنے لگے، ہم حصن لہم من جمیع البلایا، یہ ان کی قبریں تمام آفات سے ان کے لیے ایک قلعہ ہیں، روک ہیں، آفتیں نہیں اس وقت تک بغداد کے اندر آ سکتی جب تک ان اولیاء کی قبریں موجود ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں، کہتے مجھے اس بندے نے جب کہا تو قلت من ہم، میں نے پوچھا وہ 4 ولی کون سے ہیں، کن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ قالا ثم الامام الاحمد بن حنبل و معروف الکرخی و بشر الحافی و منصور بن عمار۔ تو مجھے کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں کہ بغداد کے اندر امام احمد بن حنبل کی قبر بھی ہے، اور وہاں پر سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سری سختی کے آپ پیر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بشر حافی اور منصور بن عمار ان کی قبریں ہیں، تو جب تک یہ ہوں گے پریشانی کی بات نہیں۔ تو کہتے فرجعت وزرت القبور، میں واپس لوٹا اور ان 4 کے قبروں پر میں نے حاضری دی، ان کی زیارت کے لیے گیا، قبروں کے مزار کی زیارت کے لیے گیا۔ ولم اخرج تلک السنہ، اور اس پورے سال میں پھر میں بغداد سے باہر ہی نہیں نکلا، کہ پریشانی کی بات نہیں، یہ موجود ہیں۔ ان کا وصال ہو چکا لیکن قبر کے اندر بھی ان کی یہ برکتیں ہیں، تو یہ خطیب بغدادی اپنی کتاب میں ذکر کر رہے ہیں۔ اگلی اور روایت سنیے، یہ بھی خطیب بغدادی نے ذکر کی ہے۔
ابراہیم ابن الحرب یقول قبر معروف التریاق المجرب۔ امام ابراہیم بن حربی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا معروف کرخی کی جو قبر ہے یہ تریاق مجرب یعنی تجربہ شدہ تریاق ہے۔ تریاق کہتے ہیں ویسے تو اس جڑی بوٹی کو کہ جس کے اندر ہر چیز کا علاج ہوتا ہے، تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ہر مصیبت کا علاج ہے امام معروف کرخی کی قبر۔ اور مزید کیا کہتے ہیں، ابو الفضل عبید اللہ ابن عبد الرحمن ابن محمد الزہری قال سمعت ابی یقول، ابو الفضل عبید اللہ بن عبد الرحمن بن محمد زہری آپ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، قبر معروف الکرخی مجرب لقضاء الحوائج، کہ مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، آفات کو دور کرنے کے لیے، اپنی ٹینشنیں حل کرنے کے لیے امام معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر تجربہ شدہ ہے، یعنی لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ وَيُقَالُ إِنَّهُ مَنْ قَرَأَ عِنْدَهُ مِئَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى مَا يُرِيدُ قَضَى اللَّهُ لَهُ حَاجَتَهُ۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کوئی ان کی قبر پر جائے اور وہاں پر 100 مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ یہ صورت پڑھے اور اس کے بعد وہ اللہ سے سوال کرے، اللہ سے دعا مانگے، جو اس کا ارادہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ تو یہ طریقہ بتایا جائے۔ یہ جو امام معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کی ہے کہ آپ کی قبر جو مجرب ہے، تجربہ شدہ ہے، اس کو امام ابن جوزی نے اپنی 2 کتابوں بحر الدموع اس کے اندر بھی اور صفت الصفوہ اس کے اندر بھی ذکر کیا۔ دوسرے دار الصحابہ للتراث بطنطا اس کا صفحہ نمبر 50 ہے، اور صفت الصفوہ اس کا صفحہ جلد 1۔ اور اگلی بات امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ 778 ہجری میں جن کا وصال ہوا، امام ابن جوزی کا 597 ہجری میں ہوا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء اس کے اندر دارالحدیث قاہرہ سے چھپی صفحہ 88 جلد نمبر 8 اس کے اندر اسی بات کو ذکر کیا کہ معروف کرخی کی قبر مجرب ہے، تجربہ شدہ ہے۔ اور شیخ شعیب حریفیش یہ بھی 8ویں ہجری کے ہیں، تو آپ نے بھی الروض الفائی کے اندر اسی بات کو ذکر کیا ہے۔ امام ذہبی کی کتاب پر بیرون ممالک میں سے کسی نے حاشیہ لکھا، اور جبکہ امام ابن جوزی کی جو کتاب ہے بحر الدموع اس کے اوپر بھی حاشیہ لکھا جن کا عقیدے کے اندر گڑبڑ ہے، تو ان کو بڑی پریشانی ہوئی ان باتوں سے۔ اب یہ تو بڑے بڑے امام لکھ رہے ہیں نا اپنی کتابوں میں، اور لکھنے کے بعد ایسی بات نہیں کوئی کر رہے کہ جس کے اندر کوئی بندے کو پریشانی ہو کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، بلکہ یہ ثابت کر رہے ہیں۔ اور امام سیر اعلام النبلاء کے اندر انہوں نے ذکر کرنے کے بعد مزید یہ کہا کہ ان کی کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس طرح ان کی قبر پر دعائیں قبول ہوتی ہیں جس طرح کہ تہجد ٹائم اگر کوئی مانگے تو اللہ دے دیتا ہے، جس طرح کہ اللہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کی دعائیں جلدی قبول کرتا ہے، اسی طرح جو معروف کرخی کے مزار پر آ جاتا ہے اللہ اس کی دعا بھی بڑی قبول کرتا ہے۔ معروف کرخی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی عظیم، اللہ کے محبوب بندے ہیں، نیک بندے ہیں، جن کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر وہ اللہ سے مانگے تو اللہ ضرور ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وفات کے بعد بھی ان کی برکتیں باقی رہتی ہیں۔ حدیث ذکر کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنے گھر کو قبریں نہ بنانا اور میری جو قبر ہے اس کو عیدگاہ نہ بنانا۔ اب اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ وسیلہ وفات کے بعد وسیلہ پکڑنا جائز نہیں ہے؟ یہ تو ثابت ہی کوئی نہیں ہوتا کہ فوت شدگان کا احترام ان کے وسیلے سے مانگنا حرام، یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ یہ کس حدیث پاک کے اندر لکھا گیا ہے؟ تو یہ اپنی طرف سے گاڑ لیا گیا ہے۔ یہ سارے امام لکھ رہے ہیں ان باتوں کو، اور بالکل واضح طور پر لکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی کام ناجائز ہو اور بڑے بڑے امام لکھیں تو پھر اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ یہ کام وہاں پر ہوتا تو تھا لیکن یہ ٹھیک نہیں تھا، حالانکہ وہ تو بالکل واضح طور پر ان کی شان میں لکھ رہے ہیں۔ امام ابن جوزی نے ان کی شان کے اندر چیپٹر باندھا، اور خطیب بغدادی نے اس کو ذکر کیا کہ ابو یوسف بن بختان جو کہ بہترین مسلمان تھے، قال لما مات احمد بن حنبل رآ رجلا فی منامی، کہنے لگے جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وصال ہوا تو ایک بندے نے اپنی خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ کانا علی قبری علی کل قبر قندیلا، کہ جس قبرستان میں امام احمد بن حنبل دفن کیے گئے ہیں نا،
خواب کے اندر ایک بندے نے دیکھا اس قبرستان میں ہر قبر کے اوپر ایک قندیل ہے، ایک لالٹین ہے جو کہ روشن ہے۔ کہتے جب یہ دیکھی نا فقال ما ھذا، تو اس بندے نے جس نے خواب دیکھا تو لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے، ہر قبر کے اوپر مردوں سے پوچھا یہ کیا ہے، ہر قبر کے اوپر روشنی۔ فقیل لہ، اس کو بتایا گیا اما عملتا انہ نور لأہل القبور، تم جانتے نہیں ہو کہ یہ قبر والوں کے لیے روشنی اللہ نے دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ بنزول ھذا الرجل بین اظہرہم، کہنے لگے اس بندے کی برکت سے جو ابھی ابھی ہمارے اندر آیا ہے، امام احمد بن حنبل کی طرف اشارہ ہے، اس بندے کی برکت سے یہ ہمارے لیے روشنی آئی ہے جو ابھی ابھی ہمارے درمیان آیا ہے۔ بنزول ھذا الرجل بین اظہرہم قد کان فیہم من یعذب فراہما، کہنے لگے کہ اگر کسی قبر والے کو عذاب بھی ہو رہا تھا تو ان کی برکت سے ان کے عذاب کی پر بھی اللہ نے ان پر رحمت کر دی ہے، عذاب کی جگہ ان پر اللہ نے رحمت کی ہے اس بندے کی برکت سے۔ امام احمد بن حنبل یہ بھی اللہ کے بہت بڑے عظیم بندے، بلکہ چاروں اماموں میں سے ایک امام ہے۔ اور اگلی بات کروں تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ انہی کے مقلد ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ سارے اولیاء اللہ ان کا مقام یہ ہے، بعد وصال بھی مقام عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم جیسے لوگوں کو برکت عطا کر کے جاتے ہیں، مرنے کے بعد مردوں کے اندر بابرکت بن جاتے ہیں اور ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے حدیثوں کے اندر بھی آتا ہے کہ تم اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کیا کرو۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کی برکت سے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا، جب ان پر رحمت برسے گی تو اس پر بھی برسے گی۔ تو اس لیے ڈھونڈنا چاہیے کہ کوئی قریب اللہ کا نیک بندہ ہو، اس کے قریب کوئی قبر بن جائے، نہیں تو پھر اپنے والدین کے قریب۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی